دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین عرب کو منور کہتے ہیں. ادا کے لحاظ سے تنوین نون ساکن مثلا الف دو زبر الف دو زبر الف دو پیش الف نون پیش الف دو زیر الف نون زیر. تو کیا ہوا؟ ادا کے لحاظ سے تنوین نون ساکن ادا کے لحاظ سے. یہ بات سب ذہن میں رکھ لے تو سمجھ بات. ادا کے لحاظ سے تنوین نون ساکن ہے، اس لیے وصل کی حالت میں تنوین نون ساکن کے وصل کی حالت میں وقف کی حالت میں کیا بولا بھائی؟ دو پیش حذف، دو زبر ایک ضرب پڑ جاتا ہے، زیر حذف. وصل کی حالت میں ملانے کی حالت میں تنوین کیا ہے؟ نون ساکن کے حکم میں ہے. تنوین کے بعد اگر کوئی ساکن حرف آئے تو اجتماعی ساکنین ہوگا. اجتماعی ساکنین کو ادا کرنا ناممکن ہے، اس لیے تنوین کے نون کو کسرہ یعنی زیر دے کر پڑھا جائے گا. مثلا علی من ہے، علی من ہے. اب یہاں کیا ہے؟ الذی ہے. یا لام کو کیا ہے؟ لام کو کیا ہے؟ تجدید ہے. تو کیا ہے تجدید اور حرف کیا ہے؟ مشدد. مشدد تجدید والا حرف پہلے ساکن ہے بعد متحرک ہے. ہر تجدید والا حرف کیا ہے؟ پہلے ساکن ہے بعد متحرک ہے. تو کیا وہ ساکن ہوگا نا؟ علیمون پڑھیں گے تو یہاں کیا پڑھیں گے؟ انہیں لام محتاج ہے، انہیں تجدید ہے. انہیں تجدید کو پڑھانا تو ما قبل کوئی متحرک حرف ہونا، اس سے پہلے کوئی متحرک حرف رہا تو یہ تجدید پڑھا جاتا. یہ کیا ہے؟ لام کو تجدید ہے بھائی.
تجدید جو ہے تجدید والا حرف ساکن میں شمار ہے. اللہ 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 پہلے ساکن ہو رہا. تو قاعدہ کیا بتا ہے؟ اگر کوئی ساکن حرف آئے تنوین کے بعد دو پیش ساکن حرف آیا ہے تو کیا پڑھے ہیں یہاں؟ دو ساکن اکٹھے پڑھنا ناممکن ہے، نہیں پڑھا جاتے. دو ساکن حرف ہرگز نہیں پڑھ سکتے. اس لیے تنوین کے نون کو کسرہ زیر دے کر، کیا بولو، تنوین کے نون کو یہاں ہے نا، یہاں ایک پیش آیا، دو پیش کی جگہ ملا کو پڑھنا تو قدیر الذی، تو قدیر الذی، قدیر الذی. مثلا یہ احدن ہے، قل هو اللہ احدن. پھر یہ آیت ختم ہوئی، کیا ہوا؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد. یہ کیا آیا؟ یہاں جو آیا الذی میں وہ یہاں بھی آیا. الذی میں اسے کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھیں گے وصل کی حالت میں. یا تشدید دکھ رہا تم نہ ہے، یہ حمزہ وصلی عارضی چھوڑو. یہ حمزہ ہمیشہ وصلی عارضی حالت وصل میں پڑھا نہیں جاتا، رسم القطع میں. اگر تمہیں احد کو ٹکائے تو اللہ الصمد پڑھیں گے. احد کو نہیں ٹکائیں گے تو یہ نون اتنی یعنی چھپی ہوئی نون دو اکٹھے ساکن حرف نہیں پڑھے جا سکتے. تنوین کے نون کو کسرہ دے کر قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھیں گے. احد ایک پڑھیں گے. للہ الصمد. اب یہ کیا ہے؟ یسرا یسرا یسرن یسرا. تمہیں خیرات پڑھے ابھی میں گلی میں سننے کا ہے. سورہ نشرہ پڑھے نا، فیسرا منا مع العسرا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں دو زبر تنوین آئے. تنوین کے بعد نون کیا ہے؟ تشدید ہے. نون تشدید کیا ہے؟ پہلے ساکن ہے، بعد متحرک ہے. وصلی کا بیان چل رہا سو، نون اتنی کا وصل میں بیان بجا دو. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. جیسے کہ احد اللہ الصمد پڑھے نہیں، احد اللہ پڑھنا غلط ہے. ابھی وصل کا رنگ کو پڑھنے میں یہاں نون کو تجدید ہے. نِنَّا رتنا کیا؟ نِنَّا 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 بس. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق قدیرون الذی قدیرون ہے. قدیرون کو وصل کریں گے تو ملائیں گے نہیں، تو کہتے ہیں قدیرون الذی. قدیرون الذی یہ بتایا قدیرون ہے نا، قدیرون الذی. اب خدیر کو نہیں ٹکائے تو لکھتے ہیں قدیرون الذی پڑھنا، قدیرون الذی. یہ گرامر پوائنٹ، یہ نون اتنی یہ سمجھ میں آ جاتا، لیکن جہاں لکھو بعض جگہ لکھو رہتا، بعض جگہ نہیں رہتا. جہاں سورہ نشرہ میں لکھو ہے، سورہ نشرہ میں دو زبر کے بعد اور انا ہے. انہیں انا کا جو یہ حمزہ چھوڑو، انہیں وصلی عارضی اس کا حساب نہیں ہے. تو کلمے کو بنا جیسے کہ ملا ہے تو الحمدللہ، بسم اللہ کو ملا تو کیا ہوگا؟ یسرا دکھاتا ہے. یسرا وقف کرے تو حالت نصب میں دو زبر کے بعد الف مرسوم آتا ہے، ایک زبر الف پڑھا جاتا ہے. جسے منصرف اسما بولتے ہیں. منصرف اسما تنوین والے اسما کو منصرف اسما بولتے ہیں. حالت نصب میں یعنی دو زبر کے بعد الف آتا. اگر تمہیں وہاں وقف کرے تو ایک زبر پڑھیں گے، یسرا پڑھیں گے. اگر وصل کریں گے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
उसरा युम्न मअल उसरा युम्न मअल उसरा अब युसरन होगा ना युसरन